अस्सलाम वालेकुम। जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मैं सूरह इब्राहिम पढ़ रही थी और उसकी तफसीर पढ़ी थी, टू बी एग्जैक्ट 26 और 29 आया तक की जो तफसीर थी। मैंने सोचा दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वर्थ मैंशनिंग। 26 आया की जो तफसीर है उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो ये है कि अगर जो एक जो नॉन बिलीवर है उसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि एक दरख्त है जिसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं और वो दुनिया की जो मतलब उसमें फिल्थ कहा गया है कि दुनिया की जो आसाइश है उसमें वो आराम से चला जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बजाय इसके कि वो अपनी जो अल्लाह ने उसको जो कहा है वो करने को, उसके बजाय वो उसमें, और इस वजह से उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती है। इट्स लाइक मुफ्ती मेंग का एक मुझे याद है, उन्होंने एक लेक्चर दिया था लीकिंग बकेट, तो मुझे वो भी याद आ गया इसमें कि लीकिंग बकेट है ये। वाकई लीकिंग बकेट इसलिए है कि जो हमने अच्छाइयाँ की होती है वो हमारी बुराइयों में चली जाती है, क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर है और ईमान कमज़ोर होने की वजह से हम दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी आज़ाइशों में या दुनियावी चीज़ों में इतने क्या कहते हैं चले जाते हैं या यूज़ उनको कर लेते हैं कि हमारी अच्छाइयाँ ही वेस्ट हो जाती हैं। तो मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बीइंग ए ट्री, बीइंग लाइक ए ट्री, एक वीडियो मैंने बनाया था, वो ज़रूर जाके देखिएगा। जड़ें क्यों कमज़ोर होती हैं? जड़ें इसलिए कमज़ोर होती है कि हम अपना जो मज़हब है, जो कुरान शरीफ है, हम वो अपनी ज़ुबान में नहीं पढ़ते, अपनी ज़ुबान में नहीं समझते। हम अरबी में जल्दी जल्दी पढ़ लिया लोगों को दिखाने के लिए कि जी मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया, मैंने इतनी दफ़ा पढ़ लिया, मुझे अरबी। देखिए, अरबी हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, हम सीख सकते हैं। मैंने भी आके यहाँ पे जर्मन सीखी है, तो फ्रेंच सीखी है, उर्दू आती है, पंजाबी है। तो ज़ुबानें आप इंग्लिश हम सीखते हैं, हम ज़ुबानें सीखते हैं ना, तो हम अरबी भी सीख सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई वो ऐसी बात नहीं है कि हम सीख नहीं सकते। लेकिन जब तक हमें समझ नहीं आती, हम उस ज़ुबान पे पूरा अबूर नहीं हासिल कर लेते, हम कुरान को नहीं समझ सकते। और अगर कुरान को समझना है तो कुरान हर जुबान में अवेलेबल है आजकल। उस जुबान में पढ़िए जिसमें आपको समझ आती है, वो जुबान पढ़िए, तो आपका जो जड़ें हैं वो कमज़ोर नहीं होंगी। अपनी जड़ों को मजबूत, खुद को इंसान को पता होना चाहिए मैं क्या हूँ। जब इंसान अपने आप को अपने आप में यहाँ सेटिस्फाइड है और यहाँ सेटिस्फाइड है, तो कोई दूसरा इंसान उसको बहका नहीं सकता। कुरान के अल्फाज दूसरे इंसान को मरगूब कर देते हैं, उसको इम्प्रेस कर देते हैं, उसको इस बात का, अगर आपको बताना आता हो। और आपको बताना किस तरह आएगा, आपको खुद पता होना चाहिए। आपकी जड़ें कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी जड़ें पक्की होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कंसिस्टेंसी इज इन ओबीडियंस इंश्योर्स अल्लाह's ब्लेसिंग। अब इसमें यह है कि आप कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुफ्ती बैंक ने मेरे ख्याल में एक वीडियो बनाई थी, द लीकिंग बकेट, मुझे बहुत पसंद आई थी। उसमें भी यही है कि हमारी गलती क्या है, हम कहाँ गलती करते हैं। हम अच्छाइयाँ तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ है जो हमें आगे नहीं लेके जा रहा। क्या वजह? उसकी वजह ये होती है कि हमें अल्लाह ने दे दिया, हमें घर दे दिया, गाड़ी दे दी, अच्छा खाना दे दिया, अच्छी लाइफ दे दी, बच्चे दे दिए, बच्चों की शादी होगी, तो हम कहते हैं अल्लाह तो मेरे से खुशी है, अल्लाह तो मेरे सारे काम खुद ही कर, मुझे अल्लाह की अब नमाज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे अल्लाह ने मेरे पे इतनी। ये सूरह कहफ में भी इससे अगर आप ले लें तो उसमें भी यही था कि वो आदमी नाउज़ुबिल्लाह इतना ज़्यादा उसको वो अकड़ आ गई थी कि उसने जो वो बागात जो अल्लाह ने उसको दिए हुए थे उसमें जाते हुए उसने इंशाअल्लाह नहीं बोला था। और उसने कहा था कि मेरे पास तो इतना ज़्यादा है, मैं नहीं बिलीव करता कि अल्लाह ये मुझसे लेगा या मुझे कोई निगानी आफत जो है वो करेगी। तो अल्लाह ने उससे वो ले लिया था। अल्लाह किसी भी वक्त ले सकता है, अल्लाह देता भी है, अल्लाह लेता भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपनी जो इबादात हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए, शुक्र अदा करते रहिए अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह की रहमत अल्लाह दे के भी आसमाता है और अल्लाह ले के भी आसमाता है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना ये हमारा ईमान होना चाहिए। और तीसरी बात ये हो गई कि एक मुसलमान जो है उसकी जो नॉलेज है वो एक अच्छी कंपनी और कुरान से आती है। ब्रिटिश एक बड़ी अच्छी कहावत है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बड़ी पुरानी कहावत है और बिल्कुल सही कहावत है, क्योंकि अल्लाह ने भी हमें यही कहा है कि अपनी कंपनी उन लोगों में उठो बैठो जो अल्लाह का नाम लेने वाले हों, जिनमें तुमसे ज़्यादा नॉलेज हो, ताकि तुम उनसे कुछ गेन कर सको। ऐसे लोगों को अपनी की कंपनी में बैठना चाहिए। और यही चीज़ हमें इंसान या मुसलमान से मोमिन बना देती है।
ایک مومن بننے کے لیے آپ کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اپنے ارد گرد میں. تو اس چیز کا دھیان رکھیے, تھوڑا سا اسکیننگ کیجیے کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں. A person who reads, believes and lives in the kalama is supported by Allah's grace. اب اس میں کافی دیر میں نے بیٹھ کے سوچا. اب دیکھیے کلمہ کے ساتھ زندہ رہنا کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں ہم صرف لا الہ الا اللہ ہی اگر لے لیں تو ہماری ساری زندگی اسی میں ہی گزر جانی چاہیے. اللہ ایک ہے, لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن ہم اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے, شاید یہاں سے یا شاید یہاں سے ایک نہیں مانتے. اگر آپ آج کل دیکھ لیں کس طرح کے ہم جو یہ نعوذ باللہ لال شاہ باز قلندر کا بت بنا کے ان کی آج کل پوجا کی جا رہی ہے. لوگ قبروں میں جا کے سجدے کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا پستول پیر اور واٹ ایور پیر اینڈ واٹ گنجا پیر, اور پتہ نہیں ایک ڈائریکٹر ہے کوئی پاکستان میں فیصل آباد کے پاس, اس کو جا کے گرین چادریں چڑھا رہے ہیں. تو پھر ہم میں اور بت پرستوں میں کیا فرق رہ گیا؟ کچھ فرق نہیں رہ گیا نا. حالانکہ فرق ہے. ہمیں اللہ نے قرآن شریف دیا ہے, ہمیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے تھے ہماری قوم کے اوپر. تو ہم تو ان کے امتی ہیں, اللہ کے محبوب رسول کے امتی ہیں. ہم اللہ کی ذات سے کس طرح سے پھر سکتے ہیں؟ لیکن ہم پھر رہے ہیں, اور اس کی وجہ پھر وہی پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ نالج نہیں ہے, اپنے مذہب کی نالج نہیں ہے. اسی لیے اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ نالج جو ہے وہ بہت ضرورت ہے ہمیں, اور کلمے پہ قائم رہنے کے لیے نالج کی ضرورت ہے. نالج پہ قائم رہنے کے لیے کلمے کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں انٹرلنکڈ ہیں کہ دونوں چیزوں پہ. تو یہ بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے آگے ہم سر جھکا دیں. اس بات کا پلیز دھیان رکھیے. اور یہ صرف قرآن یا کہنے یا لوگوں کے آگے میں عاشق رسول, اس کو جا کے قتل کر دو, یہ کر دو, وہ ایک عمران خان کا آج کل چل رہا ہے. جی میں نے کبھی تم نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی عمران خان کو قتل کرنے. دس از اسٹوپڈیٹی. اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کسی کو قتل کرنے کو. اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی بیکاز اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاپک. یہاں پہ میں سورہ ابراہیم کے بارے میں بات کر رہی ہوں. جو انگریٹیٹیوڈ ہے, یہ اللہ نے کہا ہے کہ دس از اے ٹریٹ آف نان بلیورس. اب ہم اپنے آپ کو اس میں اگر رکھ کے دیکھیں, روح کانپ جاتی ہے. ہم کرتے پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی انوینٹری نہیں لیتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے سب کچھ اپنے بارے میں, لیکن ہم کانشیسلی اپنی انوینٹری نہیں لیتے. اس لیے کیونکہ اگر ہم لیں گے تو ہمیں کانشیسلی پتہ چل جائے گا نا ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں, اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا کیا غلطیاں کر رہے ہیں تو ہمیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. تو یہی بات آ جاتی ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ کی. اس کو دیکھو, یہ جو حسد بغض یہ سب, یہ کیا ہے؟ انگریٹیٹیوڈ ہی تو ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ اتنی خوبصورت ہے, میں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہوں؟ اس کے پاس مرسڈیز فلانا ہے, میرے پاس وہ والا کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس مائیکل کورس کا فلانا بیگ ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ انگریٹیٹیوڈ. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں خوش رہیے, اللہ آپ کو بہت اور دے گا. رزق جو ہے آپ کو جو اللہ دیتا ہے اس میں آپ کے خاندان کا بھی حصہ ہے. یعنی کہ آپ کما کے لاتے ہیں, اگر آپ اپنے, اللہ نے کہا ہے اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں جتنے نوالے ڈالتے ہیں اتنا آپ کو ثواب ہے. تو رزق جو آپ کو اللہ دیتا ہے وہ آپ کے خاندان کے لیے دیتا ہے, آپ کی بیوی اور بچوں کے لیے دیتا ہے. ان پہ خرچ کیجئے. بہت سارے یہاں پہ بھی ہیں, پاکستان میں بھی, آئی ایم شور یہاں پہ بھی بہت سارے مرد حضرات ہیں جو پیسہ سارا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, نہ بیوی کو پیسہ دیتے ہیں نہ بچوں کو پیسہ دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی تو شاید صبر شکر کر جائے گی, بچے جو ہیں کیونکہ وہ اس ماحول میں رہتے ہیں وہ پھر غلط راستے ڈھونڈتے ہیں پیسہ کمانے کے, پیسے چیزوں, کیونکہ دیکھیے انسان ہے, فطرت ہے, ٹو این ایکسٹینٹ آپ کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ کی فیملی کے لیے دیا ہے. اللہ آپ سے حساب مانگے گا کہ آپ نے اپنی فیملی پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. سب سے پہلا صدقہ اپنی فیملی پہ خرچ کرنا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہر بات جو بھی آپ کو اللہ نے دیا, غم دیا, خوشی دی, اولاد دی, جو بھی دیا, اس کا شکر کیجیے. شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے, کیونکہ یہ سب اللہ کی دین ہے. اللہ آپ سے کسی وقت بھی لے سکتا ہے. اس بات کا دھیان رکھیے. ہمیشہ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں nothing belongs to you. سب اللہ کی دین ہے. اللہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے. اس چیز کو دھیان میں رکھ کے اس کا شکر ادا کیجیے گا سارا وقت. اس کے بعد دیکھیے کہ شیطان کا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ ہمیں شکر سے وہ جو ہے پرے ہٹا دے اور ہمارے جو اچھائیاں ہیں وہ گناہوں میں تبدیل ہو جائے. اب یہ تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے بندے کو بہکاؤں گا. ٹھیک ہے, اس نے اللہ سے کہا تھا اور اللہ کو ہم پہ اتنا یقین تھا کہ اللہ نے کہا اوکے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو. اب اللہ نے ہمیں سوچ سمجھ کی, مشورہ کرنے کی, فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے اور لمٹ دی ہے. ایک حد تک ہمیں اجازت دی ہے جس تک ہمارے سانس چل رہے ہیں. جب سانس بند ہو جائیں گے تو پھر اللہ حساب لے گا. جب تک ہم سانس لے رہے ہیں ہم اپنی ڈیڈز کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے کانوں میں آ کے کچھ بول جاتا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کو ریئلائز کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ شیطان میرے دماغ میں جو باتیں لا رہا ہے اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اللہ سے معافی مانگے اور صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور سب سے بڑی بات جو ان آیات میں مجھے جو ملی وہ یہ تھی کہ جو اچھے بچے ہیں, رائچس چلڈرن جو ہیں, وہ ایک ماں باپ کے لیے سب سے بڑا ٹریجر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو اچھا بنا دیا, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے یا یورپ میں ہے. پہلے مجھے ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں یورپ میں ہیں, یورپ کے بچے تو وہ ایسے ہی تو ایسے. لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ بھی وہ زیادہ یورپین ہونا چاہ رہے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ان کی رغبت ہے اور جو پاکستانی بچے ہیں وہ یورپین کی طرف جا رہے ہیں. تو بچے سے, اولاد سے اللہ کسی وقت اور کسی موقع پہ بھی آپ سے جو ہے وہ امتحان لے سکتا ہے. اور ماں باپ کو اپنے بچے, ظاہر ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, دس گوز وداؤٹ سیئنگ, لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ کا بچہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور کوئی غلط بات نہیں کر رہا. چھوٹی موٹی باتوں پہ بچوں کو جھڑک کے ڈانٹ کے ان کا دل خفا مت کیجیے, ان کو صحیح راستے پہ چلائیے, صحیح راستے پہ کوشش کیجیے کہ صحیح راستے پہ چلنا شروع کریں بچپن سے ہی. These were a few verses سورہ ابراہیم کی. I thought very interesting, very intriguing, worth mentioning. اگر آپ کو کچھ اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. Till then, جیون پردیسی, ملتے سرخ.